ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، ہر جمعے میں آپ ایک بات سنتے ہیں، من یهدی اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ پہلے خطبے میں آپ نے ایک آیت سنی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو بات سنو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ تمہیں پکارے۔ اب اللہ ہمیں کہاں پکارے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں پکاریں گے؟ اللہ کی پکار، اللہ کا حکم ہمیں ملتا قرآن میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا وہ ہمیں ملتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے، تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے۔ جب اللہ یا اللہ کا رسول پکارتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہوگا تم لوگوں سے۔ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے، تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اللہ حائل ہو جاتا ہے یا حائل کر دیتا ہے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان کسی بھی چیز کو، یا خود وہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالی من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے۔ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ دلوں کے اندر کسی چیز کو ڈال دیتا ہے جو آپ کے اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا اللہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جو آپ کی اور ضلالت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اگلی آیت میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو صرف تم میں سے جو ظالم ہے ان تک نہیں آئے گا، یعنی وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ڈال دے گا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، اگر کسی محلے میں کوئی ایک شخص کوڑا کرکٹ باہر ڈالتا ہے اور کوئی اسے نہیں روکتا، پھر 2 3 4 گھر ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں، تو جو گندگی باہر ہوتی ہے گلی کے اندر، اس گندگی سے جو بیماری پھیلتی ہے، وہ بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لوگ تو اس کے خلاف تھے، وہ پھر بیماری سب کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح فتنہ سب کو پکڑ لیتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ امریکہ کی حکومت جب قائم ہوئی، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پکڑنا شروع کیا، ان کے لیے حالات ایسے کر دیے کہ وہ سروائیو نہ کر سکے، انہیں حصہ بننا پڑا۔ اور آج اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ٹیکساس کی خبر کو پڑھو، ٹیکساس کو دیکھو، گوگل پہ لکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹیکساس والے کیسے امریکہ سے باہر ہوئے، پھر ان کو تنگ کر دیا گیا تاکہ دوبارہ اندر آ جائے، آج تک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ امریکہ جو ڈیموکریسی کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ڈیموکریسی جمہوریت لے کر آیا عراق کے اندر، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، یہ اس کی ڈیموکریسی ہے۔ اس کے بعد یہ لیبیا میں آیا، جمہوریت کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر۔ لیبیا کا کیا حال کیا ہم نے دیکھا، اس نے افغانستان میں ڈیموکریسی کے نام کے اوپر افغانستان کو تباہ کرنا چاہا، ڈیموکریسی کے نام کے اوپر یہ بنگلہ دیش میں داخل ہوا، اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے شخص کو لے کر آیا جو خود بنگلہ دیش میں نہیں رہتا تھا۔ ہم کوئی بنگلہ دیش کی سابق حکومت کا دفاع نہیں کر رہے، اس ممبر سے ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے، اس ممبر سے صرف اگر کوئی چیز میری طرف سے بیان کی جاتی ہے تو وہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ امریکہ کسی کا سگا نہیں ہے۔ آج ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی، ورنہ یہ فتنہ، یہ جو ہمیں 3 تکون نظر آتی ہے، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے ہمیشہ بتایا کہ ایک تکون ہے، دجالی تکون ہے، وہ گریٹ برطانیہ جس نے امریکہ کو وجود دیا، جس نے اس کو سپورٹ کیا،
پھر امریکہ نے ایک اپنا بچہ پالا، اس طرح گریٹ برطانیہ ہو گیا، گریٹ امریکہ ہو گیا، پھر اب یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں تاکہ تکون مکمل ہو، دجالی منصوبہ مکمل ہو۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو اور کھڑے ہو جاؤ سچائی کے لیے، کھڑے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فتنے کا ٹائم آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس سے آگاہ کیا کہ جب بھی فتن آئے تو تم نے کرنا کیا ہے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال، جلدی کرو اپنے اعمال میں، جلدی کرو اپنے اعمال میں۔ اگر کوئی عمل نیک نظر آتا ہو تو سوچ میں مت پڑو، یہ مت کہو کہ اس کو کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے۔ اگر اللہ موقع دے کوئی نیک کام کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کوئی حقیقت بیان کرنے کا، تو اس کے لیے صبر مت کرو، اس کے لیے صبر مت کرو۔ بادروا، جلدی کرو، جلدی کرو، بادروا بالاعمال، اپنے عملوں کے ذریعے سے جلدی کرو، اپنے اعمال میں جلدی کرو، اپنے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر اللہ تمہیں کوئی موقع دے دے تو مت سوچو، مت سوچو، مت بیٹھ رہو کہ نہیں کل کر لیں گے۔ جب نیک عمل کا ٹائم آئے تو بادروا بالاعمال، تو جلدی کرو اپنے اعمال میں۔ فتنن کقطعین لیل المظلوم، لیل المظلم، اور ایسا فتن جو رات کے ٹکڑوں کی طرح، جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے تمہارے گھروں کے اندر برسے گا، ایسے تمہارے پاس آئے گا۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے آتے ہیں، ایسے یہ فتن آئے گا۔ یصبح الرجل مومنا، ایک بندہ اپنی صبح کرے گا مومن بن کر، ویمسل کافرا، اور اپنی شام کرے گا کافر بن کر، حقیقت کو جھٹلا کر۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ممالک، ان کے گورنرز، پریزیڈنٹس اور سو کال علماء جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ صبح تو کرتے ہیں مومن کی طرح اور شام کرتے ہیں کہ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، کافر کہتے ہیں جو حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ او یمسل مومنا، یا وہ شام کو مومن ہوتے ہیں، ویصبح الکافرا، اور رات اور صبح وہ کرتے ہیں کافر ہو کر، جھٹلا کر۔ کتنی بار ہم نے دیکھا کہ شام کو ایک ڈکلیریشن آئی ایک حکومت کی طرف سے، ایک عالم کی طرف سے، اور صبح اس نے اس کا انکار کر دیا، حقیقت کا انکار کر دیا۔ یبیعو دینہ، بیچتے ہیں اپنا دین، بعرض من الدنیا، دنیا کی ایسی چیزوں کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں۔ عرضن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس دنیا کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن یہ ہمارے 56 یا 57 ممالک الا من رحم اللہ، شام کو ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں، صبح اس کا کفر کر جاتے ہیں، صبح کو ایک کفر کرتے ہیں اور شام کو دوسری ڈکلیریشن دے دیتے ہیں۔ یہ کافر اور مومن کا کھیل یہ کب تک چلے گا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتن کے دور کے لیے بتایا تھا ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں یہ آنکھ مچولی نہیں کھیلنی، ہمیں اپنے الفاظ میں بالکل صاف ہونا ہے۔ جب فتن آئے گا تو میرے نبی نے کون سا ہمیں حل بتایا تھا، کیا ہمیں حکم دیا تھا۔ حدیث ہمیں ملتی ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ للالبانی، البانی رحم اللہ اس حدیث کو لے کر آئے اپنی صحیحہ میں، عن واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقد اللیثی کہتے ہیں کہ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی دریوں کے اوپر، اپنے قالینوں کے اوپر، إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، بہت قریب فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نفعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں گے جب ایسے فتنے آئیں گے؟ فرد یداہ الی البساط، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی دری کی طرف لے کر گئے، فامسک بہ، اور دری کو پکڑا اور کہا، فقال تفعلوا ہکذا، ایسے کرنا، فذکر لہم یوما،
फिर एक और दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात का जिक्र किया, इन्नहा सतकून फितनतन, बहुत जल्दी फितन आएंगे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि सहाबा कराम को यह बात समझ में नहीं आई। अगर उनको समझ आ भी गई थी तो हम लोगों को कैसे समझ आती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दरी की तरफ बढ़ाया, दरी को पकड़ लिया, कहा ऐसे करना, हमें समझ नहीं आई। फिर एक और दफा इसका जिक्र किया, फलम यस्मा, तो कई लोगों ने नहीं सुना, मिनन नासी, कई लोगों में से लोगों ने नहीं सुना। फकाल मुआज बिन जबल, फिर मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अला तस्मऊना मकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सुना तुमने, क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कालू मा काल, तो सबने कहा क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। काला इन्नहा सतकून फितनतन, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत जल्दी फितन आएंगे, फितन आएंगे। सारे सहाबा ने कहा फकालू कैफ लना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फितन आएंगे, हम कैसे होंगे। औ कैफ नसनाउ, या हम क्या करेंगे, कैसे अमल करेंगे जब फितन आएंगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल दिया, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जिऊना इला अम्रिकुम अल-अव्वल, तुम लौट जाना अपने पहले हुक्म की तरफ। पहला हुक्म कौन सा है, कौन सा हुक्म जो मेरे रब ने पहला उतारा, वो हमें पहला हुक्म जो मिलता है, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। क्या पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, जुग्राफिया पढ़ना है, मुआशरती उलूम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इक़रा, पढ़ो कुरान को। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा, ये मेरे रब ने डिक्लेरेशन दे दी। इक़रा, पढ़ो, कुरान को पढ़ो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस कुरान को पढ़ो और इन फितनों का मुकाबला करो। अगर कुरान हाथ से छूट गया तो क़यामत के दिन भी हमारा कोई शफी नहीं होगा, कोई शफात नहीं करेगा, और इस दुनिया में भी हमें छोड़ दिया जाएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए जो सुबह मोमिन, रात को काफिर, रात को मोमिन, सुबह काफिर, जब ये ऐसे इसी हाल में उस दिन मेरे रब के सामने पेश होंगे, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे इनके मुतालिक। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे अल्लाह, ये कहेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल को खोल दे कुरान के इल्म के लिए, कुरान को समझने के लिए, कुरान को बयान करने के लिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अक़िमिस्सलाह।